الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر آئی کہ سلطان غیاث الدین تغلق بنگال سے روانہ ہو کر دہلی کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ولی عہد جونہ خان نے شہر تغلق آباد اور نئے قلعے کے آراستہ کرنے کا حکم دیا۔ ایاز احمد یعنی راجکمار ہردیو کو بلا کر یہ حکم دیا کہ شہر کے باہر 3 کوس کے فاصلے پر واقع موضع افغان پور میں ایک نیا چوبی محل بادشاہ کے ٹھہرنے کے لیے بناؤ، تاکہ ولی عہد اس کی دعوت کرے اور نظریں پیش کرے، پھر سلطان دہلی شہر میں داخل ہو اور دوسرے عمرا کی دعوتیں اور نظریں قبول کرے۔ ایاز احمد کہتے ہیں کہ میں نے لکڑی کا یہ محل 3 دن میں تیار کرا دیا۔ ولی عہد نے آ کر دیکھا تو اس کی تعمیر اور آرائش سے بہت خوش ہوا۔ ربیع الاول 725 ہجری کی ابتدا میں سلطان افغان پور پہنچا اور اپنے ولی عہد کے بنوائے ہوئے چوبی محل کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ جونہ خان نے فوراً کھانا منگوایا اور بادشاہ کی عدم موجودگی میں جو واقعات دہلی میں پیش آئے وہ سب عرض کیے۔ کھانے میں بادشاہ کے وہ بڑے بڑے عمرا بھی شامل تھے جو سلطان کو ولی عہد جونہ خان کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے۔ بادشاہ کا چھوٹا بیٹا محمود بھی تھا جسے بادشاہ اپنے ساتھ بنگال لے گیا تھا اور اب اسے اپنا ولی عہد بنانا چاہتا تھا۔ حضرت شیخ رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کھانے میں مدعو تھے۔ کھانے کے بعد ولی عہد جونہ خان نے مجھے بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، یہی وہ نو مسلم ہے جو دیوگیر کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ شیخ نظام الدین بدیونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہے اور میں نے اس کو میر امارت کا عہدہ دیا ہے۔ اس نے سلطان کی عدم موجودگی کے زمانے میں اپنے فرائض نہایت عمدگی سے انجام دیے۔ یہ امارت کا فن خوب جانتا ہے۔ یہ چوبی محل بھی اس نے 3 دن میں تیار کرایا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر مجھے دیکھا اور کہا، بے شک یہ ہوشیار آدمی ہے، اس نے یہ مکان بہت اچھا بنایا ہے، مگر یہ تو شیخ نظام الدین بدیونی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے۔ میں نے تم کو حکم بھیجا تھا کہ شیخ کو بھی دہلی سے نکال دو اور ان کے اس مرید کو بھی نوکری سے علیحدہ کر دو، تم نے اس کی تعمیل کیوں نہیں کی؟ ولی عہد جونہ خان نے بادشاہ کو اس بات کو کوئی جواب نہیں دیا اور شیخ رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، عصر کی نماز کا وقت قریب ہے، مخدوم باہر چل کر نماز پڑھ لیں، میں یہاں سلطان کی خدمت میں نظر کے ہاتھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے پاس سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ میں بھی ولی عہد کے ساتھ باہر آیا۔ اس نے نظر کے ہاتھی منگوائے۔ چونکہ مکان نیا تھا اور اس میں فرش بھی لکڑی کا تھا، لہٰذا جیسے ہی کئی ہاتھی چوبی محل کے اندر آئے، فرش دبا اور پوری عمارت گر پڑی۔ بادشاہ، اس کا بیٹا، ولی عہد کے سب مخالف امیر اس محل کے نیچے دب گئے، ایک ہاتھی بھی دب گیا۔ ہم سب باہر کھڑے تھے۔ ولی عہد نے چیخنا شروع کیا، جلدی مزدوروں کو بلاؤ، رسیاں منگواؤ اور ملبہ ہٹاؤ، مگر مزدور وہاں قریب نہ تھے۔ وہ کافی دیر بعد جب آئے اور انہیں ملبہ ہٹایا تو بادشاہ، اس کا بیٹا محمود اور سب امیر مر چکے تھے۔ خواجہ سید محمد احمد بیان کرتے تھے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ چادر اوڑے ہوئے پلنگ پر لیٹے تھے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب قاضی سید محی الدین کاشانی، خواجہ سید رفیع الدین ہارون، مولانا وجیہ الدین پائلی اور مولانا اخی سراج حاضر تھے۔ میں بھی پلنگ کے پاس بیٹھا تھا۔ اس وقت خواجہ مبشر نے حاضر ہو کر عرض کیا، ابھی مشہور ہوا ہے کہ سلطان غیاث الدین تغلق مکان کے نیچے دب کر مر گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مشیت انسانی ارادوں پر غالب رہتی ہے۔ بادشاہ بہت اچھا آدمی تھا، اس کے دل میں شریعت کا ادب تھا، وہ رعایا کی آسائش کا ہمیشہ خیال رکھتا تھا۔ خواجہ مبشر نے کہا، شیخ زادہ فرجام نے بادشاہ کے یہاں رسوخ حاصل کر لیا تھا، وہ سلطان کے سامنے مردان خدا کی غیبت کیا کرتا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، تم بھی غیبت کر رہے ہو، تم کیا جانو کہ شیخ زادہ غیبت کرتا تھا یا نہیں؟ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی برائی چاہنے والوں کی برائی نہ چاہے اور ان کے پیٹھ پیچھے ان کو برا نہ کہے۔ اس کے بعد میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ایک شعر جس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے، جو شخص مجھ کو تکلیف پہنچائے خدا اس کو راحت عطا فرمائے، اور اس کے باغ زندگی میں جو پھول بھی کھلے وہ بے خار رہے، یعنی بغیر کانٹوں کے رہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو چیپٹر بیان کروں گی اس کا ٹائٹل ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کیوں نہیں کی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔